اچھا جی، اس ویکینڈ کے دوران جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تھوڑی سی ذرا وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر آپ سب جانتے ہیں, آپ سب فالو بھی کر رہے ہوں گے, تھوڑا سا ذرا اس کے اوپر تجزیہ لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوا کیا لاٹن امریکہ میں, جہاں پر 36 سال کے بعد امریکہ کی طرف سے براہ راست فوجی مداخلت ہوئی اور ایک ہلچل مچ چکی ہے عالمی سیاست کے اندر. اور یہ اس طرح کی خبر تھی جس کے بعد میں بھی تھوڑا سا سوچنے پر مجبور ہو گئی, ہمارے مبصرین بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ بھائی یہ کیا نظیر قائم کی جا رہی ہے امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے. امریکی فورسز جو ہیں انہوں نے وینزویلا پر اٹیک کیا اور اس کے بعد جو ان کے صدر تھے نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو پکڑ کر امریکہ منتقل کر لیا دن دہاڑے. امریکی صدر جو ہے ٹرمپ, انہوں نے ان کے خلاف منشیات کی سمگلنگ اور تباہ کن ہتھیار رکھنے کے الزامات میں امریکہ میں مقدمہ چلانے کا اعلان کیا ہے. بہت سارے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی لیگل جسٹیفیکیشن اس کی کیا ہے, مورل جسٹیفیکیشن اس کی کیا ہے, انٹرنیشنل پالیٹکس کی اگر بات کی جائے تو کس طرح سے جو ہے نا اس کو جسٹیفائی کیا جائے گا. بہت سارے ممالک تنقید بھی کر رہے ہیں, سوالات بہت سارے کھڑے ہو گئے ہیں, بہت سارے ممالک تنقید کر رہے ہیں, بہت سارے ممالک جو ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے, وہ اس پہ کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کر رہے. لیکن شاید اس طرح کی کارروائی کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, بہت ہی انتہائی خفیہ طریقے سے یہ کارروائی کی گئی ہے. اور شاید یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وینزویلا پر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے, کوئی فوجی کارروائی ہو سکتی ہے یا کوئی ایئر اسٹرائک ہو سکتی ہے, لیکن ان کے صدر کو ہی اٹھا کے لے آئے. اور خفیہ تو نہیں تھی, پوری دنیا نے دیکھا کہ کیا ہوا وینزویلا کے اندر, دیکھا تو ہے سب نے, لیکن اس سے پہلے جو پلاننگ ہو رہی تھی وہ ہوا بھی نہیں لگنے دی. اچھا جی, وینزویلا کے صدر جو ہیں ان کو آج نیو یارک کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی ڈیفینیٹلی منہٹن کی عدالت میں پیش ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر کیا ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. امریکہ اور نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کی یہ جو پالیٹکس ہے اس نے پوری دنیا کی نظریں جو ہے نا اس ایک کانٹیننٹ کی طرف لگا دی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یو این اس میں کیا کردار ادا کرتا ہے, سلامتی کونسل کی طرف سے کیا کیا جاتا ہے. اس وقت ہم یہ دیکھ پہلے کو بھی کچھ کیا غزہ کے معاملے, دس از ویری امپورٹنٹ کوسچن اور اس کو ہم بار بار اٹھاتے بھی رہیں گے ڈیفینیٹلی. یہ بہت ہی آپ کا اچھا سوال ہے. ہم چلتے ہیں ذرا, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یو ایس اے سے ہی ہے جرنلسٹ ماہین نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کے اندر کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اس ساری صورتحال کو. ماہین, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے ہم تو بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ڈیفینیٹلی, لیکن کیا امریکہ میں امریکن پالیٹکس میں اور وہ تمام لوگ جو امریکن پالیٹکس پر گہری نظر رکھتے ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایسا کچھ اقدام کیا جا سکتا ہے ٹرمپ کی طرف سے؟ جی السلام علیکم عائشہ اور انم. اٹ ٹک ایوری ون فار سرپرائز, ریپبلکنز ڈیموکریٹس سب تھوڑے سرپرائز تھے کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے. ڈیموکریٹس آبویسلی آن دی اٹیک تھے کہ کنگریشنل کنسنٹ نہیں کی گئی, کانگریس کے تھرو یہ پاس نہیں کیا گیا, اور ایک ایگزیکٹو آرڈر ان اے وے ٹرمپ جسٹ وینٹ اہیڈ ود اٹ, رائٹ. دوسری طرح سے ریپبلکنز جو ہیں وہ بیک کر رہے ہیں, بٹ دے آر ناٹ ویری ووکل اباؤٹ اٹ, بیکاز اگر دیکھا جائے اس سے پہلے ٹرمپ کی جو ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ریٹنگز کافی لو تھیں جو آئی ہیں پولنگز ابھی ایکسیپٹنس ریٹ میں بیکاز آف دا اسٹیٹ آف اکانومی. تو لوگوں کو ہے گا یہ ان کی امریکہ فرسٹ, اگر دیٹ از ہز انٹائر لوگو امریکہ فرسٹ, تو یہ دوسری جگہوں پہ اس طریقے سے کیوں ہوا جا رہا ہے جب ہم انفلیشن یہاں ہائی ہے, گروسری پرائسز یہاں ہائی ہیں. آف کورس یو ایس از فریمنگ اٹ ایز یہ نارکوٹک ٹیررزم کی صورت میں تھا, اور ان کی جو وینزویلا کے الیکشنز تھے وہ صحیح طرح نہیں ہوئے تھے, دے ور ریگڈ, فراڈولنٹ تھے. تو دو تین چیزیں لے کے یہ اتنا بڑا سرجیکل اسٹرائک کی گئی ہے. 40 civilians along with people from the Maduro government have lost their lives. لیکن یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے, ہم دونوں چیزیں دیکھ رہے ہیں, ہم سیلیبریشنز بھی دیکھ رہے ہیں دنیا کے ڈفرینٹ کونوں میں. اتنی بڑی وینزویلا کی ڈائسپورا ہے 7 ملین جیسے کہہ رہے ہیں, جو ایگزائل میں گئے ہیں, جو ایریاز آف میڈرڈ اسپین میں ہیں, میامی فلوریڈا میں ہیں, وہ جو ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں فائنلی وینزویلا ول سی اے ہوپ فل ڈے آف فریڈم. دوسری جانب سے جو اپوزیشن پارٹی کے جو مڈورا کے اپوزیشن میں تھے, دے آر obviously having a very opposite reaction to all of this. Protests بھی جاری ہیں, بھی سامنے آ رہا ہے. اچھا ماہین, میں یہ جاننا چاہوں گی, امریکی جو وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو, ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بھائی تیل کے ذخائر حاصل کرنا اس کا مقصد نہیں تھا, تو پھر امریکہ کے اپیرنٹلی مقاصد جو ہے وہ کیا نظر آ رہے ہیں؟ ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ شاید منشیات کے خلاف ہی یہ ایک لحاظ سے کریک ڈاؤن تھا, یہی کارروائی ساری جو ہے وہ منشیات پر بیس کر رہی تھی, لیکن ویسے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ شاید تیل کے ذخائر پر امریکہ کی نظر تھی. اب میں شاید کا لفظ لگا رہی ہوں کیونکہ وہاں سے تردید آ رہی ہے, تو آپ اس پر گہری نظر رکھتی ہیں, بتائیں ذرا اصل مقصد کیا تھا؟ ہاں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, دو اسٹیٹمنٹس سامنے آئی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی اور اس کے بعد مارکو روبیو کی. ہمیں پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ جس جنرلی از ویری انفلٹرڈ,
تو ان کی اسپیچ میں کہا گیا ہے انہوں نے 15 مرتبہ ایٹ لیسٹ آئل کا لفظ ضرور بولا تھا جب انہوں نے وینیزویلا کی بات کی ہے, اور الیکشنز اور یہ ساری چیزیں, ڈیموکریٹک پروسیس, نن آف دیٹ کیم اہیڈ ایز مچ. اور پھر جو مارکو روبیو انہوں نے تھوڑا سا اسٹریٹجکلی اس کی تھوڑی میسیجنگ کی ہے, اور ڈیفینیٹلی آئل از فرنٹ اینڈ سینٹر. ایوری ون نوز دس دیٹ یو نو وینیزویلا پہ بہت عرصے سے ایک obviously ٹینشن تو دونوں ملکوں میں ہمیشہ رہی ہے, لیکن ایک اسٹریٹجک سینس میں, جیو پولیٹیکل سینس میں آئل کی طرف بھی تھا. اور دوسرا اگر دیکھا جائے جن کنٹریز کے ساتھ الائنسز ہیں وینیزویلا کی, اسپیشلی ود دا گورنمنٹ دیٹ واز جسٹ یو نو جسٹ از گیٹنگ اوور تھرون سنگل ہینڈیڈلی بائی ٹرمپ, کون ہے وہ؟ کیوبا ہے, رشیا ہے, چائنا ہے. تو اس سینس میں بھی اگر ہم دیکھا جائے ایک پاور پلے ہو رہا ہے, آلموسٹ لائک اے چینج آف ورلڈ آرڈر ایز وی سی اٹ. What alarmed many people were that اگر اس کو تھوڑا سا اینالائز کیا جائے, تھوڑا سا ماضی قریب میں جا کر, تھوڑا سا پاس میں جا کر, ہمیں یاد ہے, آئی ڈونٹ نو یہ کہیں پر ڈسکس ہوا یا نہیں ہوا, لیکن جن کو نوبیل پیس پرائز ملا ہے وہ وینیزویلا کی اپوزیشن لیڈر ہیں, ماریا کورینا. تو ہم کیا سمجھیں گے کہ نوبیل کمیٹی کے اوپر بھی کیا کسی قسم کا کوئی پریشر اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک نیا جو ہے نا رولر یا ایک نیا نام اس کو تیار کیا جائے, دنیا کے سامنے رکھا جائے کہ اگر 1 مہینے کے بعد وینیزویلا کے اندر رجیم چینج ہوتی ہے تو they'll have a person جو کہ آلریڈی نوبیل پیس پرائز اپنی ڈیموکریٹک ویلیو اور اس کے اوپر خدمات کی وجہ سے جیت چکے ہیں. بالکل. اور آپ نے مریا کی بات کی, ان کے اگینسٹ بھی بہت اسٹرانگ ورڈڈ باتیں ٹرمپ نے بولی ہیں, وچ از ویری سرپرائزنگ فار مینی پیپل ہو لوکنگ ایٹ اٹ کہ اسٹریٹجکلی کیا سوچا جا رہا ہے, بیکاز ان کے ساتھ تو پاسبلی الائنس بھی کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو برنگ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان دا ریجن, رائٹ. جب آپ نے بات کی ہے پیس کی یا لاس کی, آف کورس دس was against the law. It's unconstitutional, but also the international law. UN has also put a very strong worded statement saying کہ Security Council کی ایک emergency میں meeting ہوئے گی Monday کو, which is tomorrow Pacific time اور New York کے time سے اگر دیکھا جائے, کیونکہ یہاں بھی Sunday night ہے. تو اگر you know it's really interesting, جیسے آپ Monroe Doctrine 2.0 ہو گیا ہے, it's like colonization all over again, imperialism to the fullest. And almost very blatantly, right, کہ checks and balances کون رکھے گا. آپ نے ارلیئر بات کی تھی غازہ میں جو ہو رہا ہے اس کے اوپر UN نے کیا کیا, تو یہ باڈی تھوڑی اب ایک almost powerless لگنے لگی ہے اس سچویشن میں بھی. And it's not just about Venezuela نا ماہین, اب تو کولمبیا اور جو دیگر لیٹن امریکہ کے ممالک ہیں ان کو بھی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں ٹرمپ نے. تو I wonder what happened to that MAGA narrative of ٹرمپ یا پھر امریکہ فرسٹ کی جو بات کرتے ہیں, ایٹ دا اینڈ وہ آ کر اپنے سیکنڈ ٹینیور کے اندر وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو امریکہ ہمیشہ سے کرتا آیا ہے. ایبسلیوٹلی. اور دیکھیں جن 6 کنٹریز کی آپ بات کر رہی ہیں, چلی, کولمبیا, برازیل, میکسیکو, یوروگو, انہوں نے بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس دی ہیں. اگر آپ یورپ کو دیکھیں تو انہوں نے تو بہت ہی میجرڈ طریقے سے بولا ہے, بہت ہی مائلڈ ورڈز بولے ہیں, لیکن ان سب نے بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس دی ہیں, کیونکہ یو نو وی آر سیئنگ اے ورلڈ آرڈر چینجنگ ایز وی گو. آئی مین 2026 از اے بگ ایئر فار یونائٹیڈ اسٹیٹس, اٹس آر الیکشن ایئر. تو اس میں اگر اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی ان دا نیکسٹ فیو منتھس and you know how it plays out for the Trump camp. We feel personally you know watching it within America ke he wanted to do something very dramatic to win his you know to win his base back and to win beyond his base as well, because right now he is not in a good place. بالکل صحیح ہے. اچھا ماہین, ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ساری بیان بازی, اور بیان بازی سے نکل کر اب تو خیر انہوں نے کارروائی بھی کر لی ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بہت زیادہ قریبی سمجھے جانے والے ایلون مسک, ان کی جانب سے وہ ایک الگ ہی گروپ میں کھڑے ہوئے ہیں یا بالکل دوسری سائڈ پر کھڑے ہوئے ٹیبل کے. ان کی طرف سے باقاعدہ ایک تو حمایت سامنے آئی ہے, پھر انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ کی سپلائی جو ہے پورے وینیزویلا کو دی جائے گی. یہ ساری صورتحال آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ ہاں, ایلون مسک بھی ایک بڑے انٹرسٹنگ کیریکٹر ہیں. ہی آلموسٹ واز دا رائٹ ہینڈ آف ٹرمپ وین ٹرمپ ہیڈ ٹیکن آفس, بٹ دین ٹرمپ کائنڈ آف dropped him right in the middle of it, and then Elon Musk was trying to find his bearing. لگتا ہے کہ انہیں پالیٹکس میں انٹرسٹ ہے. انہوں نے جب ماگا کے بارے میں اتنا زیادہ بولا اور ان کو اتنا انڈورس کیا تو اس وقت سے پتہ چل گیا تھا about his political interest and intent. تو ہو سکتا ہے he is trying to
you know, make a play over here and trying to put his, you know, presence in the political landscape of America at the moment. Kyunki I think bahut interesting hoga ye jo coming year hai, election year hai. It'll be interesting to see kaun se naam ubhar ke aate hain. Elon Musk ka lag raha hai ki kahin na kahin hoga based on this big bold move he's done on his end. अच्छा माहीन, क्योंकि हम पॉसिबिलिटीज़ एंड प्रोबेबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं तो मेरे जहन में ऐसे ही आ रहा था कि ये एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा था ट्रम्प के ऊपर या फिर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कि उनको पब्लिक किया जाए, उसके ऊपर एहतजाज भी बहुत ज़्यादा हो रहा था एंड देन सडनली इतना बड़ा एडवेंचर हो जाना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, या फिर जो वहाँ के सहाफ़ती हल्के हैं वो इस चीज़ को कैसे एनालाइज करें कि एप्स्टीन फाइल वाला मामला तो अब थोड़ा सा पीछे हो गया है, स्पेशली वेनेजुएला केस अटैक के बाद? देखिए ये स्ट्रेटेजिक मूव तो लग रही है. वेरी इंटरेस्टिंग जर्नलिस्टिक आई टू पॉइंट दैट आउट. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू राइट नाउ. मैं जो है होस्ट करती हूँ एक शो, इट्स कॉल्ड द अमेरिकन साइड, और हम लोग एप्स्टीन फाइल्स पे कर रहे हैं. हमारी एपिसोड निकलेगी यूट्यूब में. वी आर कॉल्ड एट द अमेरिकन साइड. तो वी फील लाइक ट्रम्प वांटेड टू डू समथिंग रियली ह्यूज बिकॉज ऑफ द एप्स्टीन फाइल्स. एप्स्टीन फाइल्स का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ट्रम्प का नाम इस तरीके से स्पॉटलाइट हुआ है जैसे नेवर बिफोर इन दोस फाइल्स, बट ही इज द वन हु इनैक्टेड द ट्रांसपेरेंसी एक्ट. तो इन अ वे वन ऑफ द प्लेयर्स हु इज kind of part of the ordeal has said, let's, you know, open these files up and see whose name is in there and who isn't, right? So I feel like this could have been a dramatic move to take the news cycle away from that. That could be one of the reasons, but also, you know, the tension between Latin America and US goes beyond Trump, right? It has always been there, but doing something as huge as doing an airstrike is something that no one saw coming. अच्छा बिल्कुल. अच्छा माहीन, एक तो आपको डोनाल्ड ट्रंप का मूड इस वक्त लग क्या रहा है, क्योंकि जैसे ही 2026 शुरू हुआ ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं, फिर वो सिर्फ वेनेजुएला पर अटैक नहीं करे, जिस तरह आयशा ने भी पहले कहा, वो मुख्तलिफ ममालिक और है जिनको धमकियां दे रहे हैं. फिर उन्होंने इंडिया को धमकी दी है कि रूसी तेल की खरीदारी का मामला अगर आप हल नहीं करते हैं तो फिर आप पर टैरिफ मजीद बढ़ा देंगे. क्या ट्रंप का मूड लग रहा है मजीद मुल्कों में भी कार्रवाई कर सकते हैं, जिस तरह मैक्सिको की उन्होंने बात की, क्यूबा की भी बात की, उनको भी धमकी दे रहे हैं? बिल्कुल, और उन्होंने ग्रीनलैंड का भी नाम लिया, जिससे वहाँ के रहने वाले भी थोड़े परेशान हो गए कि he literally said, you know, about when he was asked about this particular instance, he talked about Greenland is next, quote unquote, Donald Trump. So, you know, he is definitely going one area to another area with resources in mind, but kind of framing it as something else and kind of making a case for that. Just seeing what happened in Venezuela, कुछ महीने पहले उन्होंने ब्लेटेंट ट्वीट्स डालना शुरू कर दी थी saying that you know, ये अभी जो फिलहाल ये जो हैं क्या कहते हैं वेनेजुएला के प्रेसिडेंट, ये इनका नाम शामिल है ड्रग डीलर्स में, इनका नाम शामिल है rigged elections में, and some of these statements could be true, but some of them were based on zero evidence at all. So I feel like he was kind of planting the seed for what came next. And क्योंकि उन्होंने ग्रीनलैंड का नाम लिया है, शायद ग्रीनलैंड आएगा. इंडिया का लेट्स सी. इंडिया के साथ भी रिलेशनशिप बड़ी इंटरेस्टिंग रही है. एक मैं बहुत इन डेप्थ आर्टिकल पढ़ी थी, मैंने आई थिंक लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि हाउ पाकिस्तान इज काइंड ऑफ प्रेफर्ड बाय ट्रम्प कंपेयर्ड टू इंडिया. I think I mentioned it one of the shows to you as well. So you never know, you know. I feel like Trump wakes up with a certain set of mood, and he gives his PR team a lot of nightmares and sleepless nights because he just says what's in his mind, which is very dangerous, Maheen. Because he is the president of super power कहा जाता है ना अमेरिका को, और उसका प्रेसिडेंट अगर अपने मूड्स के ऊपर और मूड स्विंग्स के ऊपर वो फैसले लेते हैं, अगर लेते हैं, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डेंजरस या वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं वर्ल्ड इटसेल्फ. लेकिन ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड जो है ना सिचुएशन नहीं है. इससे पहले भी हम अमेरिका की तरफ से इस तरह की सिचुएशन देख चुके हैं. लेट्स होप कि आगे ना बढ़े ये मामला, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर शायद दोबारा से वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना वो कदीम आदमी तक चला जाएगा, जहां पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही ममालिक की तर्ज पर हमें नजर आएगा. माहीन, थैंक यू सो मच. देखते हैं यूएन क्या करता है. अभी मंडे को दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं अमेरिका में, जिसमें सबकी नजर है. एक तो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो इमरजेंसी मीटिंग है, और दूसरा ये जो कोर्ट्स में प्रेजेंट होंगे न्यूयॉर्क के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उनकी बीवी. डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड, देखते हैं क्या होता है. माहीन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और अपना तज्जिया इस सारे मामले के ऊपर पेश किया. आज भी किया जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इस अमरीकी हमले के खिलाफ, और लंदन से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं. बिल्कुल.
ویسے تو وہاں کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے تو خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، لیکن وہاں پر جو لوگ ہیں ان کی طرف سے احتجاج کیا ہوا ہے. برطانوی کمیونسٹ پارٹی ہے، انہوں نے امریکی سفارت خانے کے باہر احتجاج کیا اور جنگ کے خلاف نعرے لگائے ہیں اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، اپنا احتجاج رجسٹر کرایا ہے. اور مظاہرین وہاں پر امریکہ کی کارروائی کے لیے برطانیہ کی حمایت روکنے کا بھی مطالبہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں، کیونکہ برطانیہ جو ہے یا تو وہ خاموش رہے گا یا ہم سب جانتے ہیں کہ وہ امریکہ کے ہی گروپ میں ہے، وہ ان کی مخالفت میں ہے یا ان کے اگینسٹ جا کر کوئی بیان نہیں دے سکتا. جو امریکہ کر رہا ہے برطانیہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے. پاکستان کی سچویشن جو ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پاکستان سارے معاملے کو اینالائز کر رہا ہے اور دونوں ممالک جو ہے نا ان سے یہی کہا گیا ہے، ہدایت کی گئی ہے کہ پیشنس سے کام لینا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے.